ہمارا جو موضوع ہے وہ برتر اخلاق یعنی بہترین اخلاق، سب سے اعلیٰ اخلاق ہے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی کلاس میں ہماری بات ہوئی تھی کہ اخلاق کی دو سطحیں، ایک معمولی اور دوسری برتر. ٹھیک ہے، اور اخلاق کی جو معمولی سطح تھی وہ جوابی اخلاق تھا، اور جیسا کوئی مجھ سے کرے گا میں ویسے ہی کروں گی، اور یہ اس کا اصول ہے. جو اس سے کٹے وہ بھی اس سے کٹ جائے، جو اس پہ ظلم کرے وہ بھی اس پہ ظلم کرے. تو یہ تو ہوئے عام اخلاق. لیکن جو برتر اخلاق تھے نا، وہ دوسرے کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنا رویہ متعین کرنا تھا. اس کا اخلاق اصولی ہو نہ کہ جوابی. تو اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. فرانس کے مشہور فلسفی ویلٹر نے کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا، کیونکہ قریبی لوگوں کی نظر میں آدمی کی نجی زندگی ہوتی ہے، اور نجی زندگی میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا. دور والوں کو ایک شخص جتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، قریب کے لوگوں کو اتنا اچھا معلوم نہیں ہوتا. اس لیے قریب کے لوگوں کے اندر اس کے بارے میں ہیرو کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. جہاں دیکھ لیں ہر کوئی دوسروں کے بچوں کی تعریف کرتا ہے، اپنے بچوں کے انہیں نقص نظر آتے ہیں، بیوی کو شوہر کے نقص نظر آتے ہیں، دوسروں کے شوہر کی خوبیاں نظر آتی ہیں. فطرت ہے نا انسان کی. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو ہمارے رویے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں ہوتے. باہر ہم بہت با اخلاق ہوتے ہیں، لیکن گھر آ کے ہم ذرا کم با اخلاق ہوتے ہیں، اور کچھ تو گھر آ کے بہت بد اخلاق بھی ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ بلکہ زیادہ تر ہم باہر سب کو رسپیکٹ دیتے ہیں، جبکہ رسپیکٹ کا آغاز گھر سے اور اپنے گھر کے افراد سے شروع ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ فلسفی کہ گھر والے ہیرو نہیں کسی کو مانتے. مگر سورن استمت نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہیں آتا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھا، اتنا ہی زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا شیدائی تھا. یعنی دور والوں کو اتنا نہیں پتا تھا، شہرت تھی آپ کی نیک نامی کی کہہ لیں، آپ کی اخلاق کی، لیکن اس قدر وہ نہیں جانتے تھے جس قدر آپ کے ساتھ کوئی رہنے والا جانتا تھا. ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر آپ بلند اخلاق کے مالک تھے. زائد بن حارث رضی اللہ عنہ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارث بن شرعیل کے لڑکے تھے. ان کی ماں سودی بنت سالبہ تھی، جو قبیلہ تا کی ایک شاخ بنی معان سے تعلق رکھتی تھی. زائد جب 8 سال کے تھے تو اس وقت ان کی ماں ان کو لے کر اپنے میکے گئی. وہاں بنی قعین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پہ حملہ کیا، اور وہ جو کچھ لوٹ کر لے گئے ان میں زائد بھی تھے. اس کے بعد انہوں نے عکازہ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا. ان کو حکیم بن عظام نے خریدا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے. وہ اس بچے کو مکہ لائے اور غلام کی حیثیت سے اپنی پھوپھی کو دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. اس وقت زائد کی عمر 15 سال تھی. کچھ عرصے بعد زائد رضی اللہ عنہ کے باپ اور چاچا کو معلوم ہوا تو مکہ آئے تاکہ اپنے بچے کو حاصل کر کے اپنے ساتھ لے جائیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فدیہ لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بچہ ہمیں دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے. اگر لڑکا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو تم اس کو لے جا سکتے ہو. آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا تم ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ میرے باپ اور چچا ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تم کو لے جانا چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ اپنے گھر جا سکتے ہو۔ زائد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر ان کے باپ اور چچا بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو پسند کرتے ہو اور اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا پسند کرتے ہو۔ زائد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں اس کے بعد اب میں کسی کو بھی ان کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد زائد رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا اپنے وطن واپس چلے گئے۔ یاد رکھیے یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خصوصیت کی طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں اشارہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ساتھ بوجہ اس کے جو اللہ کی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ پر کہ آپ نرم دل ہیں، وَكُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے غلیظ القلب، سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ فضلاً بھی سخت دل کو ہی کہتے ہیں، سخت زبان کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ کردار تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تسخیری قوت پیدا کر دی تھی۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتا وہ آپ کی عظمتوں کو دیکھ کر مغلوب ہو کر رہ جاتا۔ سو یہ بچہ غلامی کو قبول کرتا ہے آزادی کے بدلے، اور بقول اس کے چچا اور باپ کے غیروں کو پسند کرتا ہے اپنوں کے بدلے۔ آپ سوچیں کہ وہ کیا تسخیری قوت تھی اخلاق کی، محبت کی، کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جانے کو تیار ہوتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی، لِنْتَ لَهُمْ، نرم لہجے والے کو بھی کہتے ہیں، محبت والا لہجہ بھی کہتے ہیں، خلوص والا لہجہ بھی کہتے ہیں، شفقت والا لہجہ، ہمدردی والا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے کہ نرم دل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہے۔ تو جب تک نرمی نہیں آئے گی، الفاظ کے چناؤ میں، لہجے میں نکھار نہیں آئے گا، اور بولنے میں احتیاط نہیں ہوگی، محبت نہیں چھلکے گی، خلوص نہیں چھلکے گا، ہمدردی نہیں چھلکے گی، شفقت نہیں چھلکے گی، تو بتائیں آپ کس طرح کسی کا دل جیت سکتے ہیں۔ طائف کی وہ شام بھی کسی قدر بھیانک تھی اگر یاد رکھا جائے تو، جب شہر کے لڑکے پیغمبر اسلام کو پتھر مار مار کر شہر سے باہر لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 50 میل کا پیدل سفر طے کر کے حجاز کے رئیسوں کے صدر مقام پر پہنچے تھے تاکہ انہیں دین اسلام کی دعوت دے، مگر طائف کے رئیسوں نے آپ کے خیر خوانہ پیغام کو سننے کے بجائے شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ شریر لڑکے اس وقت آپ کے پیچھے لگے رہے جب تک سورج نے غروب ہو کر آپ کے اور ان لڑکوں کے درمیان تاریکی کا پردہ نہیں ڈال دیا۔ آپ سوچیں کہ وہ گلیاں طائف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اور بچے پیچھے پیچھے اور ان کے ہاتھ میں پتھر۔ کبھی محسوس کریں، کبھی سوچیں اس نظارے کو کہ کس قدر وہ سخت وقت تھا، کس قدر وہ مشکل وقت تھا۔ آپ کا جسم زخموں سے چور تھا، سر سے پاؤں تک آپ خون میں نہائے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے تھک کر انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ غور کیجیے یہ کسی آدمی کے لیے کتنا نازک وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بار اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ طائف کی یہ شام میری زندگی کی سخت ترین شام تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس انتہائی سنگین مواقع پر اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی برا کلمہ نہیں نکلا۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا ان کو صحیح راستہ دکھا کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ، آگے آپ واقعہ جانتے ہیں، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک اشارے سے 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچلا جا سکتا تھا۔ پیغمبر وقت تھے، آخری نبی تھے، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں؟ خدایا ان کو صحیح راستہ دکھا۔ ہمارے پاس تو اقتدار یا اختیار نہیں ہوتا، لیکن ہم بدلہ لینے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، چاہے ہم کرائے پہ ہی بندے کیوں نہ اٹھوا لیں، ہمیں لینا ہوتا ہے بدلہ۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اس طرح زیر کیا کہ سارے عرب نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیا، سارے عرب نے۔ ہمارے بچے نہیں سنتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر خلوص نہیں، ہمدردی نہیں، شفقت نہیں۔ آپ کہتی ہیں نہیں ہے، جھلکتی کیوں نہیں، دکھتی کیوں نہیں؟ الفاظ کے چناؤ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے لہجہ، تحفے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے تحفہ دینے کا سٹائل۔ آپ کسی کو دعوت میں بلائیں، اسے اکیلے بٹھا دیں اور اس کے آگے کھانے نوکروں کے ہاتھ بھجوا دیں اور کہ میں بیزی ہوں آپ کھا لیں، تو وہ کیا کہے گا؟ میں کھانا کھانے آیا تھا، میں بھوکا ہوں۔ بس یہی معاملہ ہے۔ آپ ہمدرد ہیں، لیکن آپ بات ایسے کر رہی ہیں تو انہیں کیا پتا کہ آپ ہمدرد ہیں؟ وہ تو کہیں گے لیں بھی ہم پہ چڑھ دوڑے۔ آپ کے اعلیٰ کردار کے آگے کوئی تعصب، کوئی عداوت اور کوئی ہٹ دھرمی نہ ٹھہر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند سیرت لوگوں کو جادو کی طرح مسخر کرتی چلی گئی۔ اس لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی پڑے گی اور بہت زیادہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشہیر کی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم صلہ رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو۔ بخاری کی روایت ہے۔ عبد القادر جیلانی کا بھی قول ہے، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ بہت سے آپ کو اقوال ملیں گی، لیکن حدیث کی اپنی ایک جگہ ہے۔ تو آپ نے صلہ رحمی صرف اس لیے نہیں کرنی کہ جو آپ کے ساتھ کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کو آپ پوچھے بھی نہ، سب کے ساتھ۔ اور کوئی آپ کو اذیت دے، تکلیف پہنچائے، تو آپ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھا، یہ جانتے نہیں۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار اسلام کے کچھ دشمنوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کی تہمت لگائی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سبزاتی تھی۔ جانتے ہیں نا آپ سب یہ واقعہ، قرآن میں اس کے بارے میں 10 آیتیں اتری ہوئی ہیں۔ یہ تہمت سراسر جھوٹ اور بے بنیاد تھی۔ اس فرضی داستان کو گھڑنے اور اس کو پھیلانے میں ایک شخص مستہ نام کا بھی شریک تھا۔ یہ شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ اس کو ضرورت مند سمجھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کو ماہانہ کچھ رقم دیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے معصوم صاحبزادی پر جھوٹی تہمت لگانے میں مستہ بھی شریک رہا ہے، تو انہوں نے مستہ کی امدادی رقم بند کر دی۔ اس پر اللہ کے رسول کے پاس یہ وحی آئی کہ اگر کوئی شخص معاشی اعتبار سے ضرورت مند ہے تو اس کے اخلاقی جرم کی وجہ سے اس کی مالی امداد بند نہ کرو، بلکہ اس کے جرم سے درگزر کرتے ہوئے اس کو معاشی جو اس کے پرابلم ہے، جو اس کی آپ ہم نے امداد دے رہے تھے معاشی طور پہ، وہ جاری رکھیں۔ یہ ہے برتر اخلاق کی ڈیمانڈ۔ ہماری تو اگر میڈ ہی چھٹی کرے تو ہم پیسے کاٹ لیتے ہیں، زیادہ کرے تو ہم اسے نکال دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ایک لگا ہوا روزگار تھا جو چھن گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بالکل ہی نہ کرے تو پھر تو آپ خالی اس کو پیسے نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ نے کسی کی ویسے معاشی امداد کرنی ہے جو گھر پہ ہی ہے، ضرورت مند ہے، تو یہ نہ دیکھیں کہ اس کا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے، معاملہ کیا ہے، آپ کی تعریفیں کرتا ہے یا آپ کے پاؤں دھو دھو کے پیتا ہے، تو پھر تو اس کا فائدہ ہی نہیں۔
آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے تو اس کا دورہ اجر آپ پہ دورہ حق ہو جائے گا، اگر میرا اہل مسلمان ہے اکیرا اجر ہو جائے گا. تو اس لیے اکیری ذمہ داری آپ پہ ہو جاتی ہے، اس کا حق ہو جائے گا، آپ نے ادا کرتے رہنا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہوں اور کشادہ رزق والے ہوں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنے والوں کی مدد نہ کریں گے. ان کو معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنی خوبصورت آیات ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا انہوں کو یہ آیتیں آپ نے سنی تو آپ نے کہا بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور آپ نے فوراً اس مستا کی امداد دوبارہ شروع کر دی جو آپ کی بیٹی پہ اتنی بڑی تہمت لگا رہا تھا. ہمیں تو کوئی ایک جملہ ہمارے بارے میں کہہ دے تو ہم 10 سال اس کو منہ نہیں لگاتے، اور اگر ہم واقعی وہ امداد کر رہے ہیں تو ہم وہ سب سے پہلے بند کرتے ہیں کہ اس کی بند کرو، اسے قدر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کے صحابہ کا اخلاق ایسا نہیں تھا. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک یہودی نے آپ کا برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق بولے تو آپ اٹھ کے آگے. تو ابو بکر صدیق پیچھے آئے اور جب پوچھا تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم خود بول پڑے تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا، شیطان آ گیا، تو وہاں میرا بیٹھنے کا کوئی کام ہی نہیں بنتا. یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی تو آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برائی کے جواب میں جب آدمی اپنی طرف سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرتا تو وہاں اللہ اس کی طرف سے انتقام لینے کے لیے موجود ہوتا ہے، مگر جب آدمی خود انتقام لینے پر اتر آئے تو اللہ اس کے معاملے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے بہتر انتقام لے سکے. یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں خاموش بیٹھی ہوں آپ اس کو غارت کرتے، یہ تو اخلاق نہ ہوا. آپ کے اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ نے معاف کر دے، اللہ میں نے ان کو معاف کیا، اللہ میاں آپ مجھے حشر کے میدان میں معاف کر دینا جب میں بہت زیادہ معافی کی خواہش مند ہوں گی، اور میں کیا پوری دنیا وہاں کھڑی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے کچھ اشرفیاں قرض لیں. کچھ دن گزر گئے تو وہ یہودی تقاضے کے لیے پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں. یہودی نے کہا جب تک تم میرا قرض ادا نہ کرو گے میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ ظہر کے وقت سے لے کر رات تک وہ آپ کو گھیرے میں لے کے بیٹھا رہا. یہ زمانہ وہ تھا جبکہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کارروائی کرنے کی طاقت رکھتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کو ڈانٹ کر بھگانے کی کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا. کسی نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک یہودی آپ کو قید کیے ہوئے بیٹھا ہے. آپ نے کہا ہاں، مگر مجھ کو ظلم کرنے سے منع کیا گیا. اسی حال میں صبح ہو گئی. جب اگلا دن شروع ہوا تو یہودی کی آنکھیں کھل گئیں. وہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھتے ہوئے بھی برداشت کرتے ہیں. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. کس چیز نے اسے مسلمان کیا؟ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، پورا دن اور پوری رات قیدی بنا کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور صحابہ کرام دیکھتے رہے، اور آپ نے سب کو منع کر دیا. ہے ہم میں قوت برداشت اتنی؟ یہ بھی تو ایک سنت ہے نا، قوت برداشت بھی تو سنت ہے نا. یہ ہوتی ہیں چیزیں جو دوسرے کو مائل کرتی ہیں. آپ قائل کرنے پہ لگے رہتے ہیں، مائل کریں. آپ کے اخلاق سے جو متاثر ہوگا وہ آپ کے اقوال سے نہیں ہوگا. بڑی اچھی باتیں ہو چکی، لکھی جا چکی، عمل میں کون لائے گا اس کو؟ یہودی مدینہ کا ایک مالدار آدمی تھا. کل تک اس نے چند اشرفیوں کے لیے آپ کا گھیراؤ کر رکھا تھا، مگر آپ کے اعلیٰ کردار نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس نے اپنی ساری دولت آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں. اسے کہتے ہیں اخلاق، برتر اخلاق. اور ہماری بھی پوری کوشش ہے کہ ہم ان لیکچر میں اپنے اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ کریں. وقت لگے گا، میں یہ نہیں کہتی کہ ایک دن میں ہم یہ کر لیں گے، زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، لیکن دعا اس کے لیے بہت ضروری ہے. جب آپ دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی آپ کے اوپر ان اخلاقیات کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے. دعا کریں، ہر نماز میں اپنے لیے دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی لوگ کفر سے اسلام کی طرف آئے، اور ہماری بد اخلاقیوں سے لوگ اسلام سے دور ہوئے، اور ہم نے اپنی بد اخلاقیوں سے اسلام کو نعوذ باللہ بدنام کیا، کیونکہ ہمارے اندر قوت برداشت نہیں. ہم نعوذ باللہ جو دیندار لوگ ہیں خدا بنے بیٹھے ہیں، دوسروں کی ہم نمازوں کا حساب رکھتے ہیں اور عبادتوں کا حساب رکھتے ہیں. یہ کام فرشتوں کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم سے ہمارے اخلاق کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم کسی بے دین خاتون یا مرد کو دیکھتے ہیں تو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے ماتھے پہ سلوٹ آ جاتی ہے اس کا لباس دیکھ کے، یا اس کا کردار جانتے ہو تو پھر تو ہم منہ ہی دوسری طرف موڑ لیتے ہیں. ایسا مت کریں. اگر آپ ان سے منہ موڑیں گے تو پھر تبلیغ کس پہ کریں گے؟ سب سے اخلاق سے ملیں، اتنے با اخلاق ہو جائیں، با کردار ہو جائیں کہ ہر بندہ آپ سے خوشی سے ملے، آپ سے خوشی سے ملنے کو اس کے ترجیح دے، اور اس کی خواہش ہو کہ وہ آپ سے ملے، نہ کہ وہ ڈرتا ہو کہ میں گناہگار سا بندہ ہوں اور وہ بہت بڑا عالم یا دیندار ہے اور میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گا. وہ کیسا لباس پہنتا ہے، اس کا کیسا کردار ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے. آپ کا کام ہے اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بھیک سے ہمیں بھی نواز دے. یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اگلے ٹاپک میں آپ سے پھر ملتے ہیں. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.